محمد وجل فرجال محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد بحق سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجال محمد اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجال محمد رزق میں اضافے کے لیے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجال محمد جتنے بھی بیمار ہیں اپنی اپنی بیماروں کو ذہن میں رکھ کے تمام عالم اسلام کی بیماروں کی صحت کاملہ و عاجلہ کے لیے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجال محمد بارہویں مولا کی آمد میں تعجیل کے لیے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجال محمد اپنے روشن چہروں کو مزید منور کرنے کے لیے ولائے علی کو اپنے دامن میں سجانے کے لیے زندہ رہتے ہوئے بھی علی علی کرنے کے لیے اور موت کے وقت بھی لفظ علی کو اپنی زبان پہ سجانے کے لیے قبر بھی منور کرنے کے لیے قبروں کو کشادہ کرنے کے لیے جب قبروں سے اٹھایا جائے تو ہر ایک کو سختی سے اٹھایا جائے گا لیکن محبت علی رکھنے والوں کے ساتھ نرمی کی جائے گی وہاں پہ بھی علی کے نام کی مالا جپنے کے لیے کل سرات سے علی علی کر کے گزرنے کے لیے جنت کا وہ والا دروازہ کہ جو کھلتا ہے تب بھی علی علی کرتا ہے اور بند ہوتا ہے تب بھی علی علی کرتا ہے اسی دروازے سے علی علی کر کے گزرنے کے لیے بلند سے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجال محمد امام سید سجاد علیہ السلام جیسے یزید کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون جی مولا نے جو اپنا تعارف کروایا ہے صلوات پڑھتے محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجال محمد مولا فرماتے میں ہوں سجاد میرا اسم ہدایت کی سبیل میں ہوں سجاد میرا اسم ہدایت کی سبیل میرا ننیال بھی عادل میرا ددیال عدیل یہ کتنے طیب و طاہر خاندان ہے لیکن ننیال بھی عادل ہے اور ددیال بھی عدیل ہے میں ہوں سجاد میرا اسم ہدایت کی سبیل میرا ننیال بھی عادل میرا ددیال عدیل کوئی ہم پلہ نہیں کوئی میرا مسیل غور سے سننا کہ ہے میری فضیلت کی دلیل نور عالی ہوں جگر بندے ولی لکھا ہے خود علی نے میرا نام علی رکھا حیدری حیدری تم ساجدین امام دی پاک شان تے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجال محمد نور عالی ہوں جگر بندے ولی رکھا ہے خود علی نے میرا نام علی رکھا ہے جو بھی آیا میری چوکھٹ پہ نوازا میں نے اپنے اجداد کی سیرت کو نبھایا میں نے کون ہے اپنا پرایا نہیں دیکھا میں نے مانگنے والے کا مذہب نہیں پوچھا میں نے ہو کے بے بس کوئی اس در سے سوالی نہ گیا جو بھی آیا میری دہلیز سے خالی نہ گیا جو بھی آیا میری دہلیز سے خالی نہ گیا کب بلا خود سے جدا کی ہے نماز میں نے امام سید سجاد علیہ السلام کب بلا خود سے جدا کی ہے نماز میں نے ہاتھ بدوا کے بھی ادا کی ہے نماز میں نے قید خانے میں پڑھائی ہے نماز میں نے سرد موسم میں ردا کی ہے نماز میں نے مسئلہ یہ بھی تو ہے میرا پرستار ہے کیا جو نمازیں نہ پڑھے وہ بھی عزادار ہے کیا جو نمازیں نہ پڑھے وہ بھی عزادار ہے کیا میری سیرت پہ نہیں رکھتے کچھ لوگ نظر اس لیے ہو نہیں پاتی انہیں حق کی خبر 39 برس رویا ہوں میں بابا کہہ کر
اور نمازوں سے بھی غافل نہ رہا میں پل بھر، راہ خالق میں وہ کس انداز کا غازی ہوگا، وہ جو ماتم نہ کرے خاک نوازی ہوگا، وہ جو ماتم نہ کرے خاک نمازی ہوگا۔ اب جیسے ہی دربار میں پہنچے تو پوچھا کہ کون ہے؟ قافلہ شام کے دربار میں جس دم پہنچا، ظالم زادے نے مجھ سے کہا تیرا نام ہے کیا؟ میرا نام علی ہے، میں نے جو ظالم سے کہا۔ تب یزید بے حیا تخت پہ چلانے لگا، میں پریشان ہوں یہ نور جلی کتنے ہیں، کوئی مجھ کو تو بتاؤ کہ علی کتنے ہیں۔ محمد میں پریشان ہوں۔ یزید کیا کہہ رہا ہے؟ میں پریشان ہوں، یہ نور جلی کتنے ہیں، کوئی مجھ کو تو بتاؤ کہ علی کتنے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں ظلم لایا مجھے سرے دربار مگر ہار گیا، ظلم لایا مجھے سرے دربار مگر ہار گیا، کر لیا مجھ کو گرفتار مگر ہار گیا، کر چکا اپنے سبھی وار مگر ہار گیا، مجھ کو کہتا رہا بیمار مگر ہار گیا، جس میں ہم رسوا ہوں لمحہ کوئی بیتا ہی نہیں، ہم سے کوئی کسی میدان میں جیتا ہی نہیں۔ اور مولا فرما رہے ذکر ماضی کی سنانے کی ضرورت ہی نہیں، جانتے سب ہو بتانے کی ضرورت بھی نہیں، معجزہ کوئی دکھانے کی ضرورت بھی نہیں، مجھ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں، اپنے اجسام کی سرحد سے نکل جاؤ گے، میں اگر کہہ دوں مر جاؤ تو مر جاؤ گے۔ صلوات پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی خاتم النبیین وشفیع روز جزا محمد المصطفی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فرجال محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الشرفاء، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کلمات زیارت وارثہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جب یہاں سے ہم لوگ اٹھیں تو ہر ایک کا من معرفت امام زمان علیہ السلام سے لبریز ہو جائے، کوئی بھی خالی اس میدان سے نہ پہلے کبھی گیا ہے اور نہ اب جائے گا۔ زیارت وارثہ ہی موضوع سخن ہے، گفتگو زیارت وارثہ ہی پہ چل رہی ہے۔ آج تاریخی منظر پیش کرنا ہے کہ کیا پس منظر تھا کہ جب زیارت وارثہ جیسا اہم نسخہ امام نے آپ کو دیا۔ کچھ بات تاریخی لمحات سے کہ جب کربلا کا واقعہ ہو گیا، زیارت وارثہ کوئی ایک مقصد کے لیے نہیں، خارن من
باتیں سنتے جائیں اور اپنے اپنے مقاصد آج ہم نے حل کرنے ہیں۔ آج کے دور میں کوئی بھی ایسا مومن نہیں ہے جو پریشان حال نہ ہو، ہر بندہ کسی نہ کسی لحاظ سے پریشان حال ہے۔ اپنی اپنی پریشانیوں کو ذہن میں رکھ کے اور جس طرح اس کے حل ہیں ان حل کو، ان کے مشکلات کو حل کے طریقے بھی انشاءاللہ سیکھنے ہیں۔ جب کربلا گزر گئی، بنو امیہ کی حکومت تھی، تو بنو امیہ کی حکومت ایک دیر چلتی رہی، دیر پا ہے کافی حد تک چلتی رہی۔ یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ ثانی تخت نشین ہوا، لیکن اس نے ٹھوکر مار کے یہ تاج پھینک دیا کہ جو چیز خون حسین کے ساتھ رنگی گئی ہو میں کبھی بھی وہ تاج پہننا پسند نہیں کرتا۔ وہ ہٹا تو یزید کا دوسرا بیٹا خالد تخت پہ بیٹھا۔ خالد کی عمر اس وقت تقریباً 7 سال تھی اور وہ تو سنبھال ہی نہیں سکتا تھا، لہذا خالد کی ماں اور یزید کی زوجہ نے نکاح کیا مروان کے ساتھ۔ یہ وہی مروان ہے کہ جس نے قرآن نیزوں پہ بلند کیا تھا۔ حکومت مروان کے خاندان کی طرف منتقل ہو گئی۔ بعد میں عبد الملک بن مروان یہ چلتی رہی اور ایک سے بڑھ کے آنے والا ایک تھا۔ کسی نے بھی قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کی مومنوں کو اجازت نہیں دی۔ ایک عرصہ چلتا رہا جب مختار سقفی نے نعرہ بلند کیا، یا لسارت الحسین، یقیناً بیویاں جانتی ہیں یا لسارت الحسین، اور ان کے ساتھ ساتھ جناب سلیمان سرد قضائی نے بھی یہ نعرہ بلند کیا۔ اور ہوتا کیا تھا کہ یہ لوگ قبر امام حسین علیہ السلام پہ جاتے اور وہاں پر وعدہ کرتے ایک دوسرے کے ساتھ کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم اپنی استطاعت کے مطابق مولا کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے۔ وہاں پہ قبر حسین پہ جا کے یہ وعدہ لیا جاتا رہا۔ مختار سقفی نے بنو امیہ کی ایک دفعہ جڑیں کھوکھلی کر دی، بہت سارے علاقوں پر مختار کی حکومت ہو گئی اور اس نے مولا حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو چن چن کے مارا۔ وقت نے پھر کروٹ لی اور جہاں پر بنو امیہ باقی رہتے تھے مختار کی حکومت ختم ہوئی اور جو بچے ہوئے تھے یہ لوگ بنو امیہ یہ دوبارہ تازہ دم ہوئے۔ جیسے دشمن تازہ دم ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے حریف کو کبھی بھی زندہ رہنے نہ دے، اور بنو امیہ تو جانتی تھی کہ جب تک حسین علیہ السلام اور اہل تشیع کا ساتھ اکٹھا ہے، جب تک یہ حسین علیہ السلام سے کسی نہ کسی طریقے سے ملاقات کرتے رہیں گے ان میں روحانی طاقت بڑھتی رہے گی اور بدلے کا جو انتقام کی آگ ہے وہ بڑھتی رہے گی۔ لہذا جب ولید تخت پہ بیٹھا تو اس نے مکمل طور پہ پابندی لگا دی کہ کوئی بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے نہیں جا سکتا۔ روایتیں کہتی ہیں کم و بیش 70 سال تک، بہت بڑی ایک طویل زندگی ہے، ایک نسل جا کے دوسری آ بھی جاتی ہے، تیسری کی ابتدا بھی ہو جاتی ہے۔ 70 سال تک امام معصوم علیہ السلام کی زیارت سے روکا گیا۔ انہی دوران میں جو حالات کروٹ لیتے رہے، بنو امیہ جب متزلزل ہوئی تو ساتھ ساتھ بنو عباسیہ نے بھی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم آئیں حکومت پر۔ جب دیکھا کہ سقفی کسی اور میدان سے نہیں لیکن یہاں سے سقفی کا جو میدان تھا وہ حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت اور خون کا بدلہ لینے کی، جو نصرت کرنے کی آرزو تھی، اس کی وجہ سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ لہذا بنو امیہ نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا کہ بجائے اس کے کہ کوئی اور راستہ اختیار کرے، انہوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کا نام استعمال کرتے ہوئے بنو امیہ کو نیچے کرنا شروع کیا۔ جو سادہ لوگ مسلمان تھے وہ کافی حد تک بنو عباسیہ کے ساتھ لگ گئے، کیونکہ نعرہ یہی تھا نا کہ ہم نے بھی حسین علیہ السلام کا بدلہ لینا ہے اور جو حکومت حاصل ہوگی وہ اصل جو آئمہ ہیں ان تک پہنچا دیں گے۔ لوگ ان کے ساتھ رہے اور ایک عرصے کے بعد بنو امیہ
खिलाफत तक पहुंचे। बनु उमैया के बाद बनु अब्बासिया खिलाफत तक पहुंचे। अब जब खिलाफत तक पहुंचे, क्योंकि अंदर कुछ और था, जुबान पे नारा कुछ और था, जब तख्त पे बैठे तो लोगों ने कहा कि अब हुकूमत आइमा के हवाले की जाए। उन्होंने हुकूमत तो आइमा के हवाले नहीं की, छठे इमाम का दौर आ गया, हुकूमत तो ना की, लेकिन चूंकि नाम तो इन्हीं का इस्तेमाल किया गया था, लिहाजा इन लोगों ने कब्रे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक जाने की इजाजत दे दी। और रवायतें कहती हैं कि इधर इमाम अलैहिस्सलाम की कब्र की जियारत की इजाजत नहीं दी, रास्ते खुले, लोग जो थे वो जौक दर जो ग्रोह दर ग्रोह, अभी आपको खबर आ जाए कि रास्ते शाम के खुल गए हैं और आए पहुंचे, जाएंगे ना आप लोग इंशाल्लाह, हर कोई जाएगा। इधर 70 साल हो गए थे, एक नस्लें फिर दूसरी तीसरी की इब्तिदा, 70 साल तक इंतजार किया था लोगों ने कि हमने मौला की कब्र की जियारत करनी है। जैसे रास्ते खुले, हुकूमत ने इजाजत दी, लोग भागे और जौक दर जौक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की जियारत के लिए निकले। अब यहाँ पे मसला ये हुआ कि कब्र की जियारत तो होगी, लेकिन क्योंकि 70 साल बाद कुछ लोग जा रहे थे, अलबत्ता जाने वालों में से कुछ ऐसे भी थे कि वो गए लेकिन पाबंदियों में भी गए। मिसाल के तौर पे एक रवायत में है कि ऐलान किया गया, बनु उमैया ने कहा था कि अगर तुम चाहते हो जियारत के लिए जाना तो लाजिम है कि एक हाथ कटवा के जाओ, अपना एक हाथ कटवा दो चले जाना, अपने बेटे कुर्बान कर दो चले जाना। जो मोमिने कामिल थे उन्होंने अपने बेटे भी कुर्बान करवाए, लेकिन जियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं छोड़ी। एक खातून के बारे में जिक्र है कि जब वो जो बॉर्डर था, वो जो लाइन थी जहाँ पे करबला का रास्ता जाने वाला था, वहां पे सिपाही खड़े हैं कि हाथ काटे जाएंगे। एक औरत ने अपना उल्टा हाथ आगे किया, बाएं हाथ आगे किया कि लो काट लो, मैं तो जाती हूँ। कहा नहीं, इस हाथ के काटने का हुक्म नहीं है हुकूमत की तरफ से, सीधे हाथ काटने का हुक्म है। तो कहा, कहने लगी वो औरत, मैं पिछले साल आई थी तो ये हाथ कटवा के गई थी, माशाअल्लाह। अब ये हाथ काटो, मैंने अपने आका की जियारत करने के लिए जाना है। मोमिनों ने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की और कारन जब अब तो इजाजत मिली तो हर बंदा बड़े इन्हमाक के साथ जा रहा है। अब जब वहां पे पहुंचे, जो जानने वाले थे तो उन्हें तो पता था, लेकिन जो हमारे जैसे जिन्हें इल्म नहीं था, कमी थी इनकी, जब वहां पे पहुंचे तो सुकून बड़ा मिला, माशाअल्लाह। लाजिम था कि कब्र हुसैन से सुकून मिले, अगर यहाँ पे सुकून नहीं है तो दुनिया में फिर सुकून कहाँ है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत वजन फरज वाले मोहम्मद, क्योंकि गए थे एक आग सी कि जिस आग जैसे वहां पे पहुंचे बहुत बहुत मुतमिन हुए, मगर इल्म नहीं था कि कहाँ पे किसका लाशा, कहाँ पे किसकी कब्र, कहाँ पे क्या करना है। घूमे फिरे आगे, लेकिन दिल में था कि कोई कमी रह गई। अब जब कमी आई तो कहा आकर हमने करना क्या था, क्या सिर्फ जगह देखनी जियारत कहलाता है? सुकून है, मगर मकसद क्या है और मकसद तक पहुंचने का तरीका क्या है, वो इल्म में नहीं था। अब सोचा कि जब अगली दफा आएंगे तो ऐसे नहीं आएंगे, पहले इनके वारिसों से होके आएंगे। पहली दफा गए तो मासूमीन से मिलके नहीं आए, वैसे चले आए, सवाब हुआ, सुकून मिला, मगर मकसद हासिल ना हुआ। अगली दफा जब क़ारन-ए-मन जियारत के लिए चले तो कहा नहीं, ऐसे नहीं, पहले इमाम से पूछेंगे कि जाने का तरीका क्या है। अक्सर लोग इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मोहम्मद मौला की खिदमत में हाजिर हुए। अब मौला ने बयान करना शुरू किया कि जियारत करने का तरीका कार क्या है। मफातिह में बहुत तफसील से लिखा हुआ है। मौला क्या फरमाते, मौला फरमाते जब वहां पे पहुंचना तो अपने लफ्जों से सलाम न करना, उन लफ्जों से इस्तेमाल करना जो हम तुम्हें वदीयत कर रहे हैं। ये जो जियारत वारिसा है, ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने उस वक्त के मोमिनों को सिखाई कि जब तुम चाहो कि जियारत करना जाके
تو ان لفظوں میں مولا کی زیارت کرنا. مولا جائیں تو کس طرح جائیں؟ فرمایا جب وہاں پہ پہنچو قریب جاؤ تو پھر پیدل چل کے جاؤ. یہ امام نے بتایا. اللہ کرے ہم سب جائیں وہاں پہ. جب وہاں پہ پہنچو تو باقی جب آپ قبور پہ جاتے ہیں روزوں پہ جاتے ہیں تو آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن حکم ہے کہ جب آپ سید الشہداء علیہ السلام کی قبر اطہر پہ جائیں پھر آپ خوشبو لگا کے نہ جائیں. فرات کے پانی کے ساتھ غسل کر کے جائیں تو اجر و ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اب جب یہ لوگ مولا سے سیکھ کے گئے تو انہیں وہ روحانی کمالات ملے جو پہلے میسر نہیں ہوئے تھے. یعنی پہلی وجہ جو زیارت بتانے کی تھی، تاریخی پس منظر کیا تھا کہ لوگ ویسے گئے تو مقصد حاصل نہیں ہوا. پہلا کام کہ محبت کو کس طرح اجاگر کیا جائے. یہ زیارت وہ ہے کہ جو آپ کی روح کو پرواز دیتی ہے، روحانیت کے کمال اور آج کی طرف سفر کرواتی ہے. اور انور یہ لوگ تو چلے گئے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے اور کچھ علاقے بھی ایسے تھے کہ جہاں کے مومنین جانا تو چاہتے تھے مگر وہاں کے لوگ اتنے ظالم تھے یا بھی حکومت غیروں کی تھی کہ وہ لوگ نکلنے نہیں دیتے تھے. آئے مولا کے پاس تھا، مولا جان کا خطرہ ہے، گھر سے نکلتے ہیں تو علی والوں کو، اور یقیناً آج کا بھی ایسا ہی دور ہے، علی والوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. ان کی زندگیوں کی کوئی ضمانت نہیں ہے. ماں کو نہیں پتا ہوتا کہ بیٹے جائیں گے تو واپس لوٹ کے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. تب مولا نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی جان کی حفاظت ہو تو وہ جب گھر سے نکلے تو وہ زیارت وارثہ پڑھ کے نکلے. اور آپ سے التماس کروں گی آپ اپنے بچوں کو، کیونکہ خواتین کا مجمع ہے، کہ جب آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور پہلے دن جس دن آپ نے انشاءاللہ اپنے بچے کو اسکول بھیجنا ہے تو اس دن آپ خود اپنے بچے کی نیابت میں زیارت وارثہ پڑھیں انشاءاللہ. اور جب آپ نے بچے کو بھیجنا ہے، آپ دروازے تک آ گئی ہیں، آپ اپنے بچے کو کہیں کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی کو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. آپ اپنے مولا کو سلام کر کے پھر گھر سے نکلیں. دیکھیے گا آپ کا بچہ علم میں کتنے کمال پہ جاتا ہے اور کسی کی نظر بھی نہیں لگے گی. صلوات پڑھ دو محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرض آل محمد. تو دو مقاصد ہو گئے، ایک روحانی اور جو کمال، دوسرا جان کی حفاظت. تیسرے وہ لوگ بھی آئے کہ مولا پیسے بھی ہیں مگر ایسا ہوتا ہے کہ استعمال ہو جاتے ہیں. اب ہمارے حالات اتنے بگڑ گئے ہیں اور مولا ہم جانا بھی چاہتے ہیں لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہم وہاں پہ پہنچ نہیں پاتے. گھر کے معاملات ہیں، خاندانی معاملات ہیں یا کچھ ایسے ہیں. دل چاہتا ہے کہ ہم مولا کی زیارت کریں، تڑپ بھی بہت ہے لیکن ہم وہاں پر پہنچ نہیں سکتے. تو میں کہتی ہوں یہ مولا نے جو بتایا وہ ہر بندے کے لیے ہے. جانا چاہتے ہیں مگر پہنچ نہیں پاتے. تو مولا نے کیا کہا؟ مولا فرماتے ہیں یہ زیارت وہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا ہو کے اور اپنا رخ کربلائے معلیٰ کی طرف، قبر حسین کی طرف کر کے یہ زیارت وارثہ پڑھے تو اس کو وہی اجر ملے گا جو وہ وہاں جا کے زیارت پڑھے گا. ماشاءاللہ. آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین، یا حسین یا حسین سیدہ کے دل کا چین، یا حسین یا حسین پیارے نبی کا نواسا حسین، یا حسین یا حسین آیت تطہیر کا وارث، یا حسین یا حسین جنت کی جاگیر کا وارث، یا حسین یا حسین حسن کی تحریر کا وارث، یا حسین یا حسین حیدر کی شمشیر کا وارث، یا حسین یا حسین تیرا حسین میرا حسین، یا حسین یا حسین رب کا حسین سب کا حسین، یا حسین یا حسین پیارے نبی کا نواسا حسین، یا حسین یا حسین مولا امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پہ بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرض آل محمد. یا لسارت الحسین.
یہ بھی بات چل رہی ہے. اور قرآن جب آپ زیارت پڑھتے ہیں اس میں ایک لفظ بھی آتا ہے یا سار اللہ. یہ وبنا سارے ہی، سار کا مطلب ہے کہ جس کے خون کا بدلہ ابھی لینا باقی ہو، اور وبنا سارے ہی کی یعنی جس کے باپ کے خون کا بھی ابھی بدلہ نہ لیا گیا ہو. یا لسارت الحسین کا مطلب کیا ہے؟ اے حسین علیہ السلام کے خون کے بدلہ لینے والوں اکٹھے ہو. ابھی بتایا نا مختار جمع ہوئے تھے، سلیمان بن سعد بن خزائی جمع ہوئے تھے، تو نعرہ کیا تھا؟ یا لسارت الحسین. اور ابھی ہم نعرہ جب لگاتے ہیں، جب ہمارے جلوس نکلتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یا لسارت الحسین. تو مفہوم کیا ہوتا ہے کہ اے امام حسین علیہ السلام کے خون کے بدلہ لینے والوں. خیر لوگ آئے کہا مولا ہم چاہتے ہیں کہ جائیں مگر جا نہیں سکتے. تو مولا نے کیا کہا؟ زیر آسمان، چھت کے اوپر زیر آسمان یعنی آپ کے سر کے اوپر آسمان ہو تو آپ یہ زیارت پڑھی. فرمایا جس طرح حکم ہے کہ وہاں پہ جا کے فرات کے پانی کے ساتھ غسل کریں تو آپ کا اجر بڑھ جاتا ہے اور آپ جائیں پھر زیارت کریں. بالکل اسی طرح اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر غسل کر کے امام علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو جتنا وہاں پہ اجر ہے اتنا ہی یہاں پہ اجر ہے. آپ نبی محترم کی زیارت پڑھیں، مسجد نبی میں جا کے زیارت پڑھیں اجر اور ہے، گھر میں جا کے پڑھیں تو اور ہے. علی علیہ السلام کی زیارت پڑھیں مولا کی، وہاں پہ پڑھیں گے اجر اور ہے، یہاں پہ پڑھیں گے اجر اور ہے. یعنی جتنے بھی ائمہ معصومین ہیں باقی آپ جا کے جتنی بھی ان کی زیارتیں پڑھیں گے وہاں پہ اجر زیادہ ہے، گھر میں بیٹھ کے اجر کم ہے. واحد ہے ہمارے آقا حسین، جتنا اجر وہاں پہ ہے اتنا ہی گھر بیٹھ کے. یہ میرے مولا کی ہمگیریت ہے کہ مولا ہر بندے کو اپنے گہوارے میں لے لیتے ہیں، مولا ہر ایک کو اپنے دائرے میں لے دیتے ہیں. مولا یہ نہیں دیکھتے کون میرے کتنا قریب آ گیا ہے، کون میرا کتنا ہے. فاصلوں کو مولا مد نظر نہیں رکھتے، بس مولا فرماتے تم سلام دو ہم تمہارے سلام کا جواب دیں گے. مولا حسین علیہ السلام بلند الصلوات. محمد وجل فرج آل محمد. 3 باتیں ہو گئی، ایک روحانیت کی آج کے لیے، دوسرا جان کی حفاظت کے لیے، تیسرا دور سے بھی زیارت کرنے کے لیے، اور چوتھا اس کا جو بہت بڑا فائدہ ہے. ایک شخص آیا کا مولا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں، مولا اتنا پیسہ لگاتے ہیں اتنا لگاتے ہیں، اور اپنی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کے کاروبار اتنے نیچے ہو گئے، انتہا کے نیچے ہو گئے، جب انہیں کہا گیا کہ زیارت وارثہ پڑھنا شروع کر دو، جن کے کاروبار انتہا کے نیچے تھے مولا کے پاس آئے. تو چوتھی چیز مولا نے بتائی، کہا مولا ہم چاہتے ہیں پیسہ جمع کرنا چاہتے ہیں لیکن کاروبار ایسے ہیں. آپ نے یہ سنی ہوگی مثال چھاننی میں پانی لانا، ممکن ہے؟ پانی نہیں نہ آتا. تو انسان کی زندگی میں کچھ وقت ایسا آ جاتا ہے کہ انسان پیسے بھی لگاتا ہے، گھر بھی بیچ کے ڈال دیتا ہے، کاروبار سارا کچھ یعنی سب کچھ ڈالتا ہے تو رزق نہیں بڑھتا. فرمایا جب اتنی حالت پتلی ہو جائے کہ تم چاہو پیسے کے پیسہ لگاؤ لیکن رزق واپس نہ پلٹے، رزق نہ ملے، تو کیا فرمایا؟ مولا فرماتے تم ابتدا کر دو زیارت وارثہ پڑھنے کی. اور اس وقت طریقہ کار کیا ہے؟ فرمایا جب تم اپنے کاروبار پہ جاؤ، اور آپ کو حدیث بھی یاد ہوگی کہ تم چاہتے ہو کہ رزق کمانا، تو رزق کے لیے جو راستے تلاش کرنے ہیں سوچ کے کرنا حلال ہے یا حرام. اور فرمایا رزق کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیا، 9 حصے تجارت میں رکھے، 1 حصہ نوکری میں رکھا. سادات اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے کہ اگر حالت مجبوری نہ ہو تو وہ کسی کی نوکری نہ کرے، کیونکہ سید سید ہے. سلوات پڑھ دیں محمد والی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی ابھی جو چھت کے لیے کہا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ آسمان اور چھتیں ایسی تھوڑی ہوتی ہیں کہ کسی کی نظر پڑے، ہر گھر کا اپنا ماحول ہے. اگر تو آپ کی چھت ایسی ہے کہ جسے نظر آ رہا ہے تو
تو پھر آپ کی تو نماز کی نہیں ہوگی. تو آپ زیر آسمان ایسی جگہ پہ پڑھیں جہاں پہ کسی نامحرم کی آپ پہ نظر نہ پڑے, یا رات کے وقت پڑھیں کہ جہاں پہ کوئی آپ کو دیکھے نہ. صلوات پڑھ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج علی محمد. بھئی وہ میں نے کیا کہا, چھاننی میں پانی ڈالنا یہ بھی ناممکن ہے. ایک روایت ہے کہ جیسے جیب کا کٹا ہوا ہونا, یہ بھی ہے نا مقولہ آپ نے سنا, اس میں کیا ہوتا ہے آپ جیب میں ڈالتے جاتے ہیں نیچے سے کٹی ہوتی ہے, تو جتنا مرضی ڈالتے جاؤ تو بچتا کچھ بھی نہیں ہے. بعض اوقات انسان کی حالت اس حد تک خراب ہو جاتی ہے, انسان مکان گھر زیور رشتہ داروں سے قرض لے کے بھی اس میں پیسے ڈالتا ہے مگر برکت کاروبار میں نہیں آتی. تو کیا کہا مولا کس طرح ہم اس حالت سے بچیں؟ فرمایا جب تم گھر سے نکلنا چاہو اپنے کاروبار کے لیے تو سب سے آخر میں جو کام کرنا ہے وہ تم نے زیارت وارثہ کی تلاوت کرنی ہے. جو شخص زیارت وارثہ پڑھے گا وہ اتنا ہے کہ جیسے انسان 2 یا 3 دن کے تک انسان چاہتا ہے نا بات کا 2 دن 3 4 دن میں اسے نتیجہ مل جائے, اور کوئی ایسی دعا ہو وہ واحد دعا ہے دعائے وارثہ کہ جس کا نتیجہ دنیاوی طور پہ بھی جلدی ملتا ہے اور روحانی طور پہ بھی جلدی ملتا ہے. محمد صلی علی محمد وعلی محمد محمد. خالق پر ہمیں زیارت وارثہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یا سار اللہ وابن ساری, یہ مفہوم آپ کو سمجھ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم نے سیکھا بیٹھ کے. باقی مجالس میں جو رہ گئی ہیں وہ باتیں انشاءاللہ کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ سیدہ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. والوتر الموتور, جو اکیلا رہ گیا, نماز وتر پڑھتے ہیں منفرد ایک, کون حسین جو اکیلے رہ گئے تنہا رہ گئے. کب؟ جب کربلا میں کوئی بھی نہیں رہا اور کہا حل من ناصر ینصرنا. اتنا زرخیز ہے کربلا کا میدان, چھوٹے کے دروازے پہ دستک دیں وہ بھی بڑا نظر آتا ہے. غموں کے پہاڑ ہیں جہاں پہ بھی جائیں, ہر وادی غم سے بھری. امام حسین چلے تو سارے کنبے کے افراد چند کے سوا چلے. ان میں سے آج اس شہزادے کی طرف ہم سفر کریں گے جس کی ماں کی منت تھی کہ جب 13 سال کا ہو جائے گا تو میں اپنے دل کی خواہش پوری کروں گا. مائیں بہنیں سمجھ گئیں یہ کس کا بیٹا ہے, یہ کس کا لال ہے جو یتیمی کی چادر اوڑھ کے کربلا میں آیا. فرما بی بی ان بیویوں میں سے ہے جو کربلا سے پہلے ہی غم میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ ان بیویوں میں سے ہیں کہ جن کے شوہر بھی ٹکڑوں میں نظر آئے اور بیٹے بھی ٹکڑوں میں نظر آئے. روایتیں کہتی ہیں کہ جناب قاسم اتنے نرم و نازک تھے, جناب حسن کے لال, کہ جب کھانا تناول کرتے تھے تو آپ کی رگیں نظر آتی تھی اور کھانا اترتا ہوا محسوس ہوتا تھا. بی بی بہت نرم و نازک کپڑے کے لباس جناب قاسم کو پہنایا کرتی تھی کہ کہیں سخت لباس میں قاسم کو پہنا دوں, ایسا نہ ہو کہ قاسم کا جسم کہیں سے سرخ ہو جائے. کہنے کو خارن من 13 سال کے جوان تھے مگر حسین مولا جناب قاسم کو گود میں بٹھا کے کھانا کھلا. جیسے چھوٹے بچوں کو بٹھایا جاتے اس طرح چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے ماں سامنے بٹھا کے بچوں کی طرح جناب قاسم کو کھانا کھلاتی. عاشورہ کی رات آئی, میرے مولا ایک ایک خیمے کے پاس سے گزرے,
दुआ करो किसी को इस तरह ना पता हो कि हमने कल होना नहीं है। जिस माँ को पता हो ना मेरे लाल सुबह होना नहीं है, माँ सोया नहीं करती। वो रात ऐसी थी, हर बीबी जाग रही थी। रोने वालों आका हुसैन एक एक खैमे के पास से गुजर रहे थे। क्या देखा, कोई अपने 6 माह के बच्चे को तैयार कर रही है। फिर देखा कोई 18 साल के लाल को तैयार कर रही है। अजरू को मिनल्लाह, रोने वालों मेरा मौला। जैसे एक खैमे के पास से गुजरे, क्या देखा, एक बेवा है और बेवा ने अपने लाल को, रोने वालों, अपने पास लेटाया हुआ है। गोद में कासिम का सर है। हुसैन गुजर रहे तो क्या सुना कि कुछ गुफ्तगू हो रही है। मौला रुके, सुना कि एक बेवा कह रही थी, ओ मेरा लाल, कल मुझे सुरखरू जरूर कर देना। जब सुरखरू होने की बात आई ना, जब अपने रुखसारों पे देखा कि माँ के रोने वालों आंसू गिरे, रो के कहा, अम्मा जान इस वक्त रोने का सबब क्या है। आवाज दी है, मेरा लाल, मैं देख रही हूँ हर माँ अपनी कुर्बानी तैयार कर रही है। बेटा अगर सुबह आपकी कुर्बानी ना हुई तो मैं अपने वारिस को क्या चेहरा दिखाऊंगी। और रोने वाला जब ये जुमले सुने ना, एक दफा कहा, कई लोग ये ना कहें कि माँ सैयद ज़ादी नहीं थी। तड़प के कहा, अम्मा हम वादा करते हैं, अम्मा ये वादा हुआ कि हर एक का लाशा आएगा, लेकिन अम्मा जब हमारा लाशा आएगा, वादा हुआ हर माँ पहचान लेगी अपने लाल के लाशे को, लेकिन जब मेरा लाशा आए तो अम्मा आप ही पहचान ना सकेगी। रोने वालों, मेरे हुसैन मौला यहाँ से आगे चले गए। थोड़ी देर बाद जब खैमे में आए, एक दफा कासिम आए। कासिम अपने चचा के पास आके कहते, चचा जान मुझे इतना बता दे, कल के सौदा में मेरा नाम है। जब कहा ना कल के सौदा में मेरा नाम है, तो मेरे मौला ने फरमाया, कासिम तू तो जवान है, कल के सौदा में तो असगर भी। जब असगर का नाम आया तो रो के क्या, चचा जान क्या किया, हमारे खैमों में आ जाएगी। जब काना हमारे खैमों में आ जाएगी, मेरे मौला ने कासिम को सीने से लगा के कहा, कासिम तेरे जैसे जवान के होते कौमे अशकिया को इतनी जरूरत नहीं होगी। रोने वालों, अशूरा का दिन आना, ये बच्चे चचा के पास जा रहा है, चचा इजाजत। रोने वाला इजाजत नहीं मिली, बार बार आते हैं और माँ की तरह जाते हैं, तो माँ क्या कहते, बेटे अभी जिंदा हो, जाओ जाओ वक्त ही माँ पे कुर्बानी दो। जब बार बार इजाजत न मिली, आके कहा, माँ चचा इजाजत नहीं दे रहे। बीबी परवा ने क्या किया, हाथ थामा बच्चे का, जनाबे ज़ैनब के पास लेके गई। क्या कहा, बीबी की आपका खून मैंने तो पाला है, आप बीबी चले आका हुसैन के पास। रोने वालों, जब मेरे मौला ने देखा 2 बीबियां आ रही है, कहा पास ये देखो कौन सी बीबियां खैमे से बाहर। फरमाया, बीबियां आपके खैमे की तरफ आ रही है। जैसे बाबत को आते देखा, मेरे मौला फरमाते, बाबत मुझे बुलाया होता। फरमाया, नहीं आका हुसैन सखी के दर पे आई हूँ, मैं कुछ मांगने आई हूँ, इनकार मत कीजिएगा। और जब सवाली बन के आए तो हुसैन इनकार नहीं करते। जब का मौला, इनकार मत कीजिएगा। तो कहा है मेरी बाबत, मुझे हुक्म दे। फरमाया, नहीं मेरा मौला, मेरे बेटे को इजाजत का नाम आया और कहते कि तबीज था, तो जनाब कासिम के बाजू के साथ बता था, वो तबीज आका को दिया। तबीज में पता क्या लिखा था, ऐ शाम के गरीब हुसैन, लिखा था, ऐ शाम, ऐ करबला के गरीब, अकेले रह जाने वाले हुसैन, भाई का सलाम, अगर भाई होता तो कुर्बानी जरूर देता। हुसैन मेरी कुर्बानी कबूल फरमा। जब गाना हुसैन मेरी कुर्बानी कबूल फरमा,
अब्बास बिठाने लगे एक दफा का मौला कोई जरा पूरी तो नहीं आ रही। जब कहना कोई जरा पूरी नहीं आ रही तो रोके जनाबे फरमाती है भैया जाने दो, भैया इसे जाने दो, सिरा वो पहने कि जो लड़ने के लिए भेजे, मैं तो मौत का दूल्हा बना के हसन का वारिस मैदान में आया। दुनिया वाले कह रहे थे 14वीं का चांद, लोगों 14वीं का चांद, पहलवान मुकाबले में आया। मौला ने 4 बेटों को पिंदार किया। जब ये मुकाबले में आया ना, इतना बड़ा पहलवान मुकाबले में आया, गाजी ने दुआ की या अल्लाह मेरा कासिम, अल्लाह मेरा कासिम, ऐसा मार के जनाबे कासिम ने वो भी बाज़िले जहन्नम हुआ। अब जब अशकिया ने देखा इस तरह तो कासिम नहीं अपने में आ रहे, काबू में नहीं आ रहे, किसी ने आवाज दी कासिम तो इधर लड़ा है, फौजे खाइमों में पहुंच गई। जब खाना फौजे खाइमों में पहुंच गई, कासिम ने रुख बदला, चारों तरफ से हमला हुआ, एक गुरस लगी कासिम के हाथ से, लजामे छूट गई, कासिम जो गिरे, घोड़ा दौड़ा, रोने वालों कासिम का एक पाँव घोड़े की रगाह में जिधर जिधर घोड़ा दौड़ता, कासिम का सर जमीन पे लगता रहा। अब आती चचा मैं गिर गया, चचा कासिम गिर गए, रोने वालों हुसैन, हुसैन कासिम के लाशे की तरफ रवाना। मेरे मौला फरमाते कासिम मुझे सजा दो, कासिम मुझे आबाद दो, रब को रवायते हैं या अकबर कमाल हुए या कासिम कमाल हुए, रोने वालों जवाब तो कमाल हुआ ना। आए मेरे मौला आवाज दे रहे थे कासिम मुझे आवाज दो, करबला की रेत से आवाज आई चचा एलिया, एक तरफ से आवाज आई चचा मैं इधर हूँ, रोने वालों मेरे मौला ने अपना इमामा बिछाया और जितने मैं कहती हूँ जितने कासिम के हिस्से मिले डाल के चले, बाकी खा के शिफा। आए मेरे मौला ने खाइमी में रख दिया जनाबे कासिम को। बीबी आगे बढ़ी, कहा मौला मेरे बच्चे ने वफा नहीं की, मेरा मौला मेरे बच्चे ने वफा नहीं की। फरमाया है बाबा जिस तरह तेरा लाल वफा कर गया वैसे शायद कोई कर सके। कहा मौला फिर मेरे लाल का लाशा इशारा हुआ, दुआ करो कोई माँ ऐसे लाल को ना देखे, रोने वालों कोई माँ अपने बच्चे को ऐसे ना देखे। आपके जवानों की खैर, मातमियों की खैर, अब इशारा किया का हुसैन ने, बीबी ने इशारा पाया, रोने वालों गठरी खोली, एक एक टुकड़ा चूमा रखा, दूसरा चूमा रखा, हाथ रखो के सर पे हाथ फेरे। बीबी ने कहा बीबी ये क्या कर रही हो? फरमाया बीबियों मैंने मन्नत मांगी थी जब 13 साल का लाल होगा मैं इसकी शादी करूंगी, मैं बालों को कसाब करूंगी। आओ बीबियों और मेरा बच्चा मौत का दूल्हा। करबला की उड़ती हुई खाक पर सलाम, उस हुसैन मौला पर जो लाशें उठाते उठाते थक गया। एक वक्त वो भी आया जब मेरे मौला के दोनों हाथ कमर में आ गए।
कमर थाम के मदीना की तरफ रुकिया, एक जुमला रोके का अम्मा ज़हरा तेरा हुसैन लाशें उठा उठा के थक गया। सलाम उस शहजादे की जवानी पर, रोने वालों बेवा माँ का अरमान कोई एक लाल था। हर साल बीबी जोड़े बनाती रही, जब रात अशूरा की आई एक जोड़ा पहनाया, एक रख दिया, दूसरा पहनाया रख दिया। कहा अम्मा ये क्या कर रही हैं? फरमाया ए मेरे लाल, मैं दुआएं करती थी कि मेरा जवान जब 13 साल का होगा तो मैं दुल्हन लेके आऊंगी। आज मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। ऐ कासिम, मैं अपने इमाम के आगे सुरखरू हो जाऊंगी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ऐ मेरे मालिक, हमारी इस करीब इबादत को अपने बारगाह में कबूल फरमा। जितने भी तशरीफ फरमाए मोमिन मोमिनात जहाँ जहाँ जो सुन रहे हैं मेरे मालिक, हर एक की हर हाजत को अपने बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मालिक, जहाँ जहाँ पे जुलूस निकल रहे हैं मेरे मालिक, हमारे मातमियों की खैर फरमा, हमारे मातमियों को अपने हिसार में ले ले। जो जो बे औलाद है मेरे मालिक, सबको साहब औलाद कर दे। जिनको औलाद दी है मेरे मालिक, उनकी तरबियत में बेहतरीन करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक, तुझे वास्ता है उस माँ का जो चली थी, खाली दामन नहीं थी बीबी, दामन में 2 लाल लेके चली थी। जब पलट के आई तो किसी ने पूछा वो धूप में बैठने वाली बीबी कौन सी है? तो यही तो बीबी रबाब। जब कहा नहीं ये तो बीबी रबाब, तो हम कैसे यकीन कर लें? अगर ये बीबी रबाब है तो लाजिम था के गोद में असगर हो जाए, पहलू में सकीना हो के आवाज है लोगों मेरा करबला सोया एक शान। बीबी ने जब बीबी पलट के आई ना, बीबी ने ख्याली को कब्रें बनाई। एक कब्र छोटी सी बना के ऊपर लिखा उंगली के साथ अली असगर। जब बीबी अली असगर की कब्र पे आती ना, जैसे माएँ प्यार से बच्चों को लगाती हैं, कब्र के पास आके कहती असगर मैंने तो दिल भर के देखा ही नहीं था। असगर अभी तो मैंने लोरियां ही नहीं दी। जब सकीना की कब्र पे जाती बीबी, रोने वालों जब सकीना की कब्र पे जाती ना तो क्या कहती, ए मेरी बच्ची तेरे तुरों के निशान नहीं भूले, माँ तेरे तमाचे नहीं भूली, माँ तेरा पानी मांगना नहीं भूली। मेरे मालिक इस गोद का वास्ता, जिस मोमिन के पास औलाद नहीं है सबको साथ औलाद करती है। मेरे मालिक जिनके पास बेटियां नहीं है जनाब सकीना का वास्ता उन्हें सवाले बेटियां अता फरमा, जिनके पास बेटे नहीं है उन्हें नेक बेटे अता फरमा। मेरे मालिक जिन्होंने इम्तिहान दिए थे सबको सुनहरी कामयाबी अता फरमा। मेरे मालिक जिन्होंने ये मिशन का आगाज किया है, आगाज किया है, मेरे मालिक ब्याह के
जनाब सहरा, आप सबका आना, जो काविशें आप कर रहे हैं, जनाब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमाए। इनके तुफैल में आपकी तमाम हाजात बराए, आपकी तमाम परेशानियां दूर हों। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन, या 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 हुसैन।